میرا جو موضوع ہے اشتہارات کے ذریعے آپ سب کے علم میں ہوگا، میں دہرا دیتا ہوں اور پھر وہی موضوع آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو مبارک داماد ہیں، آج ان کا تذکرہ کرنے کے لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حضور کے دامادوں کا ذکر خیر کروں۔ اس کے لیے دو تین چیزیں ضروری ہیں جن کو سمجھنا ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے عقیدے اور مسلک کے لیے بھی ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جو رشتہ داری ہے، یقیناً یہ جو انسان کی سعادتیں ہوتی ہیں ان سعادتوں میں سے ایک نشان ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت امتی ہونے کی ہے اور پھر ایک نسبت حضور کی آل ہونے کی ہے۔ یہ جو نسبت ہے یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کا، اور یہ کوئی بھی بندہ از خود حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جس بندے کو عطا فرما دے، یاد رکھ لیجئے۔ لیکن ہم اہل سنت نبی پاک علیہ السلام کی ہر نسبت کا لحاظ بھی رکھتے ہیں اور حیا بھی کرتے ہیں اور اس کا ادب بھی کرتے ہیں، اور یاد رکھیں جو آقا کریم علیہ السلام کی کسی بھی نسبت کا ادب لحاظ اور حیا نہ کرے، ہم اس کو نہ سنی سمجھتے ہیں بلکہ بعض صورتوں میں ہم اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ یہ یاد رکھ لیجئے حضرات۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ 12 بج چکے ہیں اور گھڑیوں پر بجے ہیں، آپ منہوں پر نہ بجنے دے تو بہتر رہے گا۔ موضوع تو میں نے آپ کو سنانا ہی سنانا ہے جو میرے ذمہ ہے، لیکن آپ جاگ کے بیٹھیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس کا ذکر قرآن و حدیث میں اگر پڑھا جائے تو کئی زاویوں سے ہوا۔ ایک زاویہ میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کی جو اہل بیت ہے، آپ کا جو گھرانہ ہے، فرمایا اس سے ہم ہر قسم کی نجاست اور آلودگی اور ہر قسم کی وہ چیز جو رذیل ہوتی ہے اس سے ان کو دور کر دیا جائے۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھنے والی ہیں، یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا۔ ایک یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز سے اس کو دور کر دیا ہے، ایک یہ مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے ہر گندی چیز کو ان سے دور رکھا ہے۔ دور کرنے میں اور دور رکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ چادر ہے، میں کہوں کہ اس کو میں نے جو اس کے اندر نجاست تھی، آلودگی تھی، میں نے اس کو دور کر دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں پہلے کچھ تھا تو پھر بعد میں نے دور کر دیا، اب صاف ہو گئی، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن پہلے تو کوئی تھا نا۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ پہلے ہی صاف ہے لیکن ہم نے کوئی گندگی قریب آنے ہی نہیں دی ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کو آپ پڑھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی اہل بیت اور آپ کے گھرانے سے ہر قسم کی نجاست آلودگی اس کو دور رکھا ہے، یعنی پہلے ہی ستھرے تھے، مزید اپنی رحمت کے ساتھ ان کو ستھرا فرما دیا ہے۔ ان کے قریب کوئی ایسی چیز آ ہی نہیں سکتی۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء اہل سنت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جتنے احوال شریفہ ہیں وہ اللہ نے سارے کے سارے اہل بیت کو عطا فرمائے۔ احوال شریفہ کے اندر عقائد سے لے کر اعمال تک اور اخلاق سے لے کر عبادات تک یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ جتنے بھی احوال مذمومہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ اہل بیت کو اتنا ستھرا کر دیا ہے کہ یہ پاک ہیں تو اب ان کو وضو کی بھی ضرورت نہیں۔ نہیں بھائی جان، یہ وضو بھی کرتے تھے، غسل بھی کرتے تھے، اور ان کے اوپر فرض بھی ہوتا تھا۔ اب یہ ذرا بات کی گہرائی کو سمجھنے کی ہمارے لوگ بسا اوقات نا ذرا حد کراس کر جاتے ہیں۔ اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو حد کراس کرنے نہیں دیتے، بلکہ جو حد کراس کرے اس کو بھی کھینچتے ہیں اور حد سے پیچھے جائے اس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ تمہیں آگے پیچھے نہیں جاتے۔ دیکھو یہ جو مقام و مرتبہ ہے آل رسول کا، نبی پاک کے گھرانے کا، آقا کریم علیہ السلام کی رشتہ داری کا، آپ اس کو بیان کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ پاک ہیں، یہ صاف ہیں، اور اتنے اس انداز سے آپ بیان کریں جیسے روافض بیان کرتے ہیں کہ ان کو نہ وضو کی ضرورت ہے نہ غسل کی ضرورت ہے۔ نہ ایسی بات نہیں ہے، یہ وضو بھی کرتے تھے، غسل بھی کرتے تھے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ ہیں احوال مذمومہ، اللہ نے وہ دور کر دیے، وہ اخلاق میں ہوں، وہ عبادات میں ہوں، وہ عقائد میں ہوں، وہ ان کی زندگی میں ہوں، وہ سارے دور کر دیے، اور جتنے اخلاق عالیہ تھے وہ اللہ نے حضور کی آل کو عطا فرما دی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مطلب ہے ان کو ستھرا کر دیا،
یعنی ان کو کمال اور شرافت اور بزرگی عطا فرما دی. یہ پہلی بات. دوسری بات بھی سمجھ لیجئے. بعض لوگ یہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے اس کے ساتھ بعض بندے پیار نہیں کرتے. یہ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ ایسے اس دنیا میں جانور موجود ہیں جو نبی پاک کے صحابہ سے پیار نہیں کرتے, اور کئی ایسے ڈنگر بھی موجود ہیں جو نبی پاک کی اہل بیت سے پیار نہیں کرتے. تو آپ کہتے ہیں یہ کون ہے جو پیار نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا یہ میں تمہیں بعد میں بتاتا ہوں. موٹی نشانی یہ ہے رافضی صحابہ سے پیار نہیں کرتا اور خارجی اہل بیت سے پیار نہیں کرتا. یہ یاد رکھ لیجئے. اور ہم ہیں سنی, ہم رافضیوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں, خارجیوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں, چونکہ ہم نے صحابہ کو بھی ماننا ہے اور اہل بیت کو بھی ماننا ہے, اس لیے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ تیسری بات بھی ذرا سمجھیے تاکہ مزید آپ کے لیے آسانی ہو جائے, اور وہ یہ ہے کہ کون ہے جو نبی پاک کی آل اور نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتے. ذرا غور سے سنیے گا. فرمایا آپ اس مثال کو اگر سمجھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے قریب کوئی گندگی نہیں جا سکتی. تو میں نے کہا اگر آپ یہ سوال کرتے اتنا بڑا مجمع کہ کون ہے جو حضور کی آل سے پیار نہیں کرتا, تو میں نے کہا وہ گندا ہوتا ہے. تو کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں نے کہا جن کے قریب گندگی نہیں جا سکتی ان کے قریب گندا کیسے جا سکتا ہے؟ تو جو نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے سے پیار نہیں کرتا وہ خود گندا ہے, اس لیے وہ گھرانے سے پیار نہیں کرتا, چونکہ ان کے قریب گندا جا نہیں سکتا, گندگی جا نہیں سکتی, ان کے قریب ہمیشہ ستھرا جاتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ ہے قرآن کی آیت اور اس کا مغز. پہلے اس کو سمجھے, اگر سمجھ لیا تو آپ باقی آگے. نبی پاک علیہ السلام کی رشتہ داری, میرے آقا کریم نے فرمایا, سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر اس حدیث کو لکھا اور کئی مقامات پر لکھا, اور کنز المال کے اندر علی المتقی الہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس حدیث کو لکھا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, لوگو اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ جس کو میں نے رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی ہے, اور جن سے میں نے رشتہ لینا ہے وہ بھی جنتی ہے. یہ یاد رکھ لی, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا اعزاز ہے. یہ پروٹوکول ہے آقا کریم علیہ السلام کا جس کو میرے نبی نے خود بیان فرمایا. اور یہاں پر اگلی بات بھی سماعت کر لیجئے. ہم اہل سنت ہیں, جلدی جلدی سے آپ سنتے چلیے, ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اس دور کے اندر. بالخصوص آقا کریم علیہ السلام نے رشتہ دیا کن کو ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کی 4 مبارک شہزادیاں ہیں. سیدی محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر ہونا تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں, بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ نبی کی شہزادیاں ہیں. کہہ لیں سبحان اللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے, چونکہ بیٹی اور شہزادی اس لفظ میں فرق ہے. تو فرمایا ان کو صرف بیٹیاں نہ کہا جائے, ان کو شہزادیاں کہا جائے, کہ یہ نبی مکرم علیہ السلام کی مبارک شہزادیاں ہیں. اور کتنی ہیں؟ 4 ہیں. اور میں اگلی بات بھی بتلا دوں, کئی نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کے بھی منکر ہے, کہتے ہیں ہم 3 کو نہیں مانتے, 1 کو مانتے ہیں. تو میں کہا ایسے واسطے اسی تینوں بندہ ہی نہیں مانتے, باقی تو بہت دور کی بات ہے, ہماری نظر میں تو انسان ہی نہیں ہے. چونکہ ادھر دیکھیں میری طرف, یہ آج سے تقریباً کوئی 10 15 20 سال پہلے جو جانور پیدا ہوئے ہیں چند, یہ انہوں نے نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار کیا ہے. ورنہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہ سنیوں کے بڑے اکابر ہوں یا شیعوں کے ہوں یا دیوبندیوں کے یا اہل حدیثوں کے ہوں, آپ کسی بھی پرانے مولوی کو اٹھا کے کسی بھی مسلک کے, ان سب نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک کی 4 شہزادیاں ہیں. اور میں اگلی بات بتاؤں, اگر یہ نہ بھی لکھتے تو تب بھی 4 ہی تھی, چونکہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. کسی فرقے کے مولوی کا ماننا ضروری نہیں ہے. کتنے ہیں جو نبی کا غیب نہیں مانتے؟ نہ منن جائیں پہاڑ میں, لیکن جب قرآن میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, کہ غیب کا عالم اللہ ہے, یعنی اللہ کے پاس ہے, اللہ عالم الغیب ہے, وہ کسی کو یہ غیب ظاہر نہیں کرتا, مگر جب رسولوں پہ راضی ہو جائے تو رسولوں پر غیب کو ظاہر فرما دیتا ہے. تو آپ کوئی نہ بھی مانے, کوئی مولوی, کوئی مسلک, کوئی فرقہ, سانو تو ہاسا ہوں بھی ہے بے وقوف پھر دے جے بھی جنہاں نو قرآن ہی سمجھ نہیں آیا. جب رب کہتا ہے کہ میں جب ربیوں پہ راضی ہوتا ہوں تو ان نبیوں کو غیب دیتا ہوں, تو مولوی بھاویں مننے چاہے نہ مننے, جدو رب نے دیتا ہے مان. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اسی طرح کسی مسلک اور فرقے کا بندہ نہ بھی مانے تو پھر بھی میرے نبی کی 4 شہزادیاں ہیں. سمجھ آ رہی؟ چونکہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. لیکن اس کے باوجود یہ جتنے مسالک کے لوگ ہیں, یہ دیوبندی ہوں, وہابی ہوں, شیعہ ہوں یا سنی ہوں, ان سب کے جتنے بڑے اکابرین گزرے ان سب نے لکھا ہے نبی پاک کی کتنی شہزادیاں ہیں. ہاتھ اٹھا کے ذرا مجھے بتائیں سارے حضرات,
4 शहजादियां. یہ جو آج کل اور 10-20 سال سے یہ بگڑے ہوئے لوگ, یہ جنہوں نے امت میں فتنہ فساد اور تفرقہ پیدا کیا, یہ لعنتی لوگ جن کے نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے, نہ ان کی نماز پوری ہے نہ وضو سیدھا ہے, نہ ان بے حیاؤں کو کلمہ پڑھنا آتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں میں نبی کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتا. تو میں کہتا ہوں مسلمان کون مانتا ہے؟ سٹیج والے بول سکتے ہیں, آپ بالکل موبائلوں کی زیارت چھوڑ کے بات سنیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے. اہل علم اگر شوق سے سن رہے ہیں تو جو باقی میرے جیسے بیٹھے ہیں تو اسی بھی تو غور دے نال بیٹھو نا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ بات؟ تو اس واسطے یہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک 4 شہزادیاں ہیں. اور میں آپ کو اگلی بات بھی بتاؤں, نبی پاک کی بیٹیاں ہوں یا اپنی بیٹی ہو, ان کے ساتھ جو دشمنی رکھے یا پسند نہ کرے, یاد رکھو قرآن مجید بتاتا ہے بیٹیوں کو ناپسند کرنے والی علامت یہ مسلمان کی نہیں, یہ کافر کی علامت ہے. میں نے کیا کہا ہے, یہ کس کی علامت ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا اس کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میں کہا قرآن دے وچ ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. فرمایا کافروں کو جب پتہ چلتا تھا کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کا منہ ہی کالا ہو جاتا تھا, مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. حضرت شاہ صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, فرمایا منہ ہی کالا ہو جاتا سی. میں کہ اللہ نے پیلا نہیں آکھیا, نیلا نہیں آکھیا, کالا ہی کیوں آکھیا ہے؟ میں کہا جے بیٹیاں دا منکر کالا ہوندا تے پھر کالا ہی ہوندا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے نا. 5 کلو کا سر اقدس ہلا کے گزارا نہ فرمائے, ذرا سبحان اللہ فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر مجھے اگر اجازت دیں حضرات علماء و سادات تو میں خطیبانہ لہجے میں جملہ دہرا دوں. میں کہا جڑا اپنیاں دھیاں دا منکر ہوے تے وہ کالا ہوندا ہے, تے جڑا نبی دیاں دھیاں دا منکر ہوے وہ کڈا کالا ہوندا ہے. یہ ماننا پڑے گا, یہ تو قرآن نے بتایا ہے کہ جو نبی اپنی بیٹیوں کا منکر ہو جائے یہ علامات کفر میں سے ہے اور اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. نبی دیاں دھیاں دا منکر ہوئے تو منہ چٹا ہوئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو وہ کالا ہوتا ہے اندر سے بھی باہر سے بھی. خدا ایسے کالوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اہل سنت کے روشن چہروں میں ہمیں جگہ عطا فرما دے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں, نبی پاک کی کتنی مبارک شہزادیاں ہیں؟ 3 مبارک آپ کے شہزادے. ٹوٹل اولادیں آپ کی 7 ہے. 6 کا بھی قول ہے, 8 کا بھی قول ہے, لیکن وہ ناموں کا تفاوت ہے. یہ مدارج کے اندر شیخ محقق نے ساری بحث لکھی ہے, لیکن اصل جو متفق علیہ قول ہے, مفتہ بہی قول ہے اور اصح قول ہے اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے 3 مبارک شہزادے اور 4 مبارک شہزادیاں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک شہزادیوں کا جن جن سے نکاح کیا, اور آپ کے لہجے میں کہوں جن جن کو رشتہ دیا ہے وہ سارے جنتی لوگ ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ کون لوگ ہیں؟ جنتی. اچھا دیا کس کو ہے؟ سنیے, آپ کی بڑی بیٹی جس کا نام ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا, لیکن یاد رکھیں یہ زینب صرف نام نہیں ہے, یہ پیغام بھی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا غور سے سنیں. اس معاشرے میں نبی پاک کی بیٹی پیدا ہوئی کہ جب یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور نبی پاک بیٹیوں کے فضائل بیان کرتے. میرے نبی نے فرمایا جس عورت کی شادی ہو جائے اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پہلی بیٹی عطا کر دے, فرمایا برکت والی عورت ہے. ہمارے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں, اور پہلی بیٹی پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے منہ ٹیڑھا ہی سس کا ہوتا ہے. سارے تو پہلے ڈنگا منہ سس دا ہوتا ہے. نہیں میں تو آخیا سی منڈا جمے گی ساڈی نو, انہیں تو کڑی جم لئی ہے. اچھا یہی سس جڑی ہے یہ تی بھی آئی جائے تو وہ اگر جم دے کڑی تو پھر کہنا کوئی نہیں اللہ نے رنگ تلا دیتے نے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے, 2 قومی نظریہ ہے, نہیں توجہ فرما رہے نا. یہ کمینگی ختم کرو اپنے معاشرے سے, یہ عورتوں اور مردوں کو سمجھنا پڑے گا. یعنی اگر کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آ جائے اور اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. تیری تھی کتے جب جا کے بیٹی جمل ہے تو اس نے کہندی اللہ نے رنگ لا چھڑیا ہے, تیریاں نو رنگ لگدا ہے ادھر نہیں لگا. یہ تو حضرت شاہ صاحب وہی بات ہے نا کہ اگر داماد اور بیٹی یعنی اگر کوئی کڑی بیاہ چھڑے نا تے او دی بیٹی تے او دا جوائی ایک تھاں تے بیٹھ کے روٹی کھانا تے کہنا انہاں دا بڑی محبت ہے, اکٹھے روٹی کھاندے آ, اے نہیں کسے اور نہ کھاندے, انہاں دی بڑی محبت ہے, اسی بڑے خوش ہاں. تے جے اپنا منڈا بیاہ چھڑے نو دے نال بیٹھ کے کھاوے تے کہنا جادو کرنی ہے, اے کسے اور نہ کھان نہیں دیندی. او بیٹھے ہو, اب اس کو میں انسانیت کہوں یا بغیرتی کہوں یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. یہ کمینگی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. بیٹھے تو کوئی نہیں نا.
سمجھ آ رہی ہے؟ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. اور میرے عزیز میرے بھائی ان باتوں کو اپنے معاشرے سے نکالو. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے پہلی بیٹی عطا کی تو آپ نے نام رکھا زینب. اے ذرا ترجمہ سنیا جے, سٹیج سے لے کر آخری بندوں تک چہرے بھی چیک کرنا کہ اس کو کیا سمجھ آئی ہے. میرے نبی نے جو نام رکھا نا زین اور اب, یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. زین لفظ کا معنی ہوتا ہے متھے دا ٹکا. ویکھے نا سنیا نو دے نو سمجھ آ گئی ہے. زین دا معنی ہوتا ہے متھے دا ٹکا. اب ابے نو کہندے نے. نبی نے اپنی بیٹی کا نام رکھا, لوگوں کو بتایا او لوگوں بیٹیاں دفن کرنے والی چیز نہیں ہے, وہ تے اپنے ابے دے متھے دا ٹکا ہوندیاں نے. جزاک اللہ حضرات علماء, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میری جان اس واسطے نبی پاک نے اپنی پہلی مبارک شہزادی کا نام, وہ نام ہی زینب رکھا تھا. یہ نام بھی تھا, پیغام بھی تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی یہ مبارک شہزادی, ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ. ان کو نبی پاک نے رشتہ دیا, یہ بھی جنتی. ان کی ہسٹری میں بتاتا ہوں چونکہ آج میرا موضوع یہ ہے. آپ کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم اور تیسری بیٹی حضرت رقیہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی تھی. آپ کے دوسرے جو داماد تھے ان کا نام حضرت عثمان غنی ہے. ایک بیٹی ان کے نکاح میں تھی, جب انہوں نے پردہ فرمایا تو اس کے بعد نبی پاک کی دوسری شہزادی ان کے نکاح میں آئی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی. نبی پاک نے جب عثمان کو رشتہ دیا تو حضرت عثمان کی جنت بھی, نبی پاک نے فرمایا جن کو میں نے رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی اور جن سے لینا ہے. اب جب نبی پاک دے رہے ہیں تو دیکھو نا. اب تیسرے داماد اور چوتھی بیٹی, چونکہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دو تھی, اب چوتھی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ رقیہ مطیعہ مرکعہ حضرت سیدہ خاتون جنت میرے نبی کی شہزادیوں میں سے اور سب سے افضل اور سب سے شانوں والی شہزادی. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا نکاح ہوا تھا مولا علی کے ساتھ, تو نبی پاک نے ان کا رشتہ جب علی کو دیا تو علی کی جنت بھی. لیکن یہاں رکیے, اس تفصیل کو میں عرض کرتا ہوں, لیکن ایک بات اور سنیے. یہ تو نبی نے رشتے دیے تھے, نبی نے جن سے لیے تھے ذرا ایک جھلک وہ بھی نہ دیکھ لیں تاکہ بات کا توازن جو ہے وہ پورا ہو سکے. تو سنیے بھائی, نبی پاک نے رشتہ لیا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے. کن سے لیا تھا؟ حضرت ابوبکر ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے, نام حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہے. رشتہ لیا ہے نبی پاک نے, تو جن سے رشتہ لینا ہے ان کی جنت بھی پکی تھے. ابوبکر دی. اچھا, دوسری آپ کی جو زوجہ پاک ہے ان کا نام ہے حضرت حفصہ. آپ کو پتا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہیں. یہ رشتہ میرے نبی نے فاروق اعظم سے لیا تھا, تو جن سے نبی رشتہ لے ان کی جنت پکی, تو فاروق اعظم کی. لوری ہون واری آ گئی ہے, چونکہ کھلبلی ایک مچی ہوئی ہے نا, یہ رافضیوں خارجیوں تفضیلیوں ناسبیوں کی. ہوں ذرا کھلبلی نو بھی حل کریے تو چیک کرے آدے. نبی پاک کی بیویوں میں سے ایک آپ کی مبارک بیوی ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ. کیا نام ہے؟ حضرت ام. آپ کو پتا یہ ام حبیبہ کون ہے؟ یہ کس کی بیٹی ہیں؟ ان کے باپ کا نام ہے حضرت ابو سفیان اور ان کے بھائی کا نام ہے حضرت امیر معاویہ. سجے کھبے ویکھو, سٹیج بھی ویکھو, منہ بھی چیک کرو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جو آج تک یہ بھونکنے والے کی طرح, میں نے کتا نہیں کہا, بھونکنے والے کی طرح حضرت ابو سفیان کو بھونک رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ ڈوب کے مر جاؤ. اور رافضیوں, نیم رافضیوں, یہ وہ ہیں جن سے رشتہ لے کر ہی مصطفیٰ نے ان کی جنت کا راستہ آسان کر دیا. ویسے تو ان کی صحابیت بھی مسلم ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھنا ہے تو امام حسن کی صلح نے سارے مسئلے حل کر دیے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت علی کے بچوں سے آپ ایسے محبت کریں نا, ادھر دیکھیں میری طرف, آپ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں حضرت امام حسن اور امام حسین کے, کہ آپ دونوں کی صلح ہو گئی حضرت امیر معاویہ سے, ہماری بھی ہو گئی. اور اگر اے حسین آپ کی لڑائی ہو تو ہماری بھی ہو گئی. جن سے ان کی صلح ہے ان سے ہماری صلح ہے, اور جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہے ان کے ساتھ ہماری بھی.
کوئی مولوی پیر شاہ اور سید وہ امام حسن سے بڑا نہیں ہے. اگر کوئی ایسے لمبی زبان کرے تو دو باتیں ہیں. پہلی بات کہ اس نے امام حسن اور حسین کی بھی توہین کی ہے. ایسے کمینے بندے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو اپنے جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتے. لوگ اس کو اپنا پیر پیشوا سمجھے. چکو اپنا پیر تو نکل جاؤ. دادا چبڑ پیر سانو نہیں چاہیے جو امام حسن و حسین کو کراس کرے. ہمیں نہیں چاہیے. لے جاؤ اپنا گندا پیر, لے جاؤ اپنا گندا مولوی, گندا نعت خان, ہمیں نہیں چاہیے. اور جو ان کی عزت کرے, میں کہتا ہوں عمل میں کمزور بھی ہو تو میں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں. اس واسطے ان مسائل اور حقائق کو بھی سمجھا کریں. خیر بات کہیں دور نہ چلی جائے. نبی پاک نے جن سے رشتہ لینا ہے وہ بھی جنتی اور جن کو دینا ہے وہ بھی. یہ تو میرے نبی پاک نے پہلے ارشاد فرمایا ہوا. اب آ جائیے نبی پاک علیہ السلام کے دامادوں کی طرف, ذرا ترتیب کے ساتھ ذکر کریں. سب سے پہلے آپ کے داماد ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون ہیں؟ یاد رکھیں, یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی بہن جن کا نام حالہ ہے, یہ ان کے بیٹے تھے. اور ان کا نام ابو العاص, بعض علماء کہتے ہیں یہ ان کی کنیت ہے, اصل نام ان کا لقیط ہے یا مقسم ہے یا حشم ہے. یہ تین نام ان کے کتابوں میں موجود ہیں. یہ ان کا نام تھا, ابو العاص نام سے یہ مشہور ہو گئے. یہ حضرت خدیجہ کے سگے بھانجے ہیں اور حضرت اماں خدیجہ کی خواہش پر کہ انہوں نے نبی پاک سے کہا کہ یہ میرا بھانجا ہے اور بہت اچھا میرا بھانجا ہے, اصولوں کا بڑا پکا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے اس بات پر. آپ پتہ نہیں سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں, لیکن جب میں نے یہ بات پڑھی تھی تو مجھے بڑا لطف آیا. میرے نبی کے بعد اگر مکے میں کسی کو امین کہا جاتا تھا تو وہ نبی پاک کا یہ داماد تھا جس کا نام حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ. صدقے جاؤں آپ چلو بولے تو ہے نا, میں نے سمجھتے آئی ہے نا جی. میرے نبی کے بعد الامین کا لقب اگر کسی کو ملا تھا تو وہ یہ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ. اتنے اصولوں کے پابند بندے تھے یہ شروع سے ہی. تو حضرت اماں خدیجہ نے کہا کہ یہ میرا بھانجا ہے اور بڑا اصولوں کا پکا ہے, تو اس کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ ذرا نکاح ہو جائے. اور یہاں سے ایک بات اور بھی آ جائے, آج کل کے ڈاکٹر بھی توجہ کریں, آپ کزنوں کے ساتھ رشتہ داری نہ کیا کریں. وہ کئی کہتے ہیں بچے اچھے نہیں ہوتے, تو کئی کہتے ہیں جناب علی کوئی نہ کوئی بیماریاں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کزن کے ساتھ شادی کرنا یہ تو اسلام میں ہے. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی نا. تو یہ آج کل کے ڈاکٹر پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, انہوں سمجھ انہوں آؤندی کوئی نہیں. اب کوئی ڈاکٹر نہ پریشان ہوئے ساڑھے خلاف ہو گیا تو میں کہا چبڑا نہ ماریا کرو, فیصلہ وہ کرو جو شریعت کے مطابق ہے. کہتے نہیں ساڈی تحقیق ہو, چوکو اپنی تحقیق تے دوڑ جا. میں تیری تحقیق نو کی کرا جتے قرآن آ جائے, میں تیری تحقیق نو کی کرا جتے حدیث آ جائے. آپ توجہ نہیں نہ فرما رہے. تو اس واسطے کہیں کہتے ہیں نہیں اپنے یہاں نہیں کرنا. میں کہ یار کوئی طریقہ نہیں. اسلام کے اندر اکثر رشتہ داریاں اپنوں میں ہوئی ہیں. آپ اپنوں ویسے تو تمام ہی اولاد آدم ہیں, ورنہ بار بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس واسطے سمجھنا چاہیے اگر رشتہ ہو جائے تو پھر ڈرانا نہیں چاہیے کہ ہن جناب علی یہ خاندانی بیماری ہے جی بلڈ پریشر کی, تو یہ فلانی بیماری ہوگی. لیکن اگر یہ بلڈ پریشر اور شوگر اگر آپ اس کے ریزن کو سمجھ جائیں تو وہ کیا ہیں, وہ ہماری غلط نیند ہے, ہماری غلط خوراکیں ہیں اور ہماری غلط ایکسرسائز ہے. آپ اس کو ٹھیک کر لیں یہ بیماریاں ویسے ہی دوڑ جائیں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ساڑیاں رشتہ داریاں چینج کردا پے ہیں, ٹریک ہی چینج کردا پے ہیں. اور جیسے ٹرین جاتی ہے نا کہتے کانٹا بدل دے ہو, چنگی بھلی کراچی جاندی تو سکھر نو واڑ چھڈی ہے مرے. نہیں توجہ فرما رہے. تو اس لیے کانٹا نہ بدل ہے, جو اصل حقائق ہے وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں. تو خیر یہ جو منع کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہاں یہ جو بیماریوں کا دھوکہ دیتے ہیں کئی بندے, ہو سکتا ہے شاید ایسا ہوتا بھی ہو, مجھے تو نہیں پتا بہرحال اس بات کا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر بندہ اسلام کے مطابق آ جائے بڑی بڑی بیماریاں جان چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں. واپس پڑھ لیے. حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ ان کا نکاح کر دیا گیا نبی پاک کی بیٹی کے ساتھ جن کا نام تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. اور ادھر دیکھیں یہ پتہ کب نکاح ہوا تھا, یہ نبی پاک کے اعلان نبوت سے چند مہینے پہلے نکاح ہوا تھا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, یہ نکاح پہلے ہوا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو حضرت ابو العاص بن ربیع تھے یہ مکے کے اگرچہ ابھی نوجوان تھے لیکن بڑے ذہین اور فتین اور اصولوں کے پابند تھے. مکے کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا اور یہ ملک شام قافلے لے کے جایا کرتے تھے. جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو یہ گئے ہوئے تھے ملک شام میں قافلہ لے کے. جب یہ واپس آئے نا
تو इनकी जो ज़ौजा थी नबी पाक की शहजादी, जिनका नाम हजरत सैयदा ज़ैनब था, उन्होंने बताया कि मेरे बाप ने नबूवत का ऐलान किया है, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मेरी अम्मी ने भी कलमा पढ़ लिया है, मैंने भी पढ़ लिया है, मेरी बहनों ने पढ़ लिया है, और हमारे जो चचाजाद भाई हैं जिनका नाम हजरत मौला अली है, उन्होंने पढ़ लिया है, अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ लिया है, उस्मान गनी ने पढ़ लिया है। चौथे नंबर पर हजरत उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा था ना, तवज्जो है ना। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बंदों ने कलमा पढ़ लिया, तो हमने भी पढ़ लिया है। तो अगर आप चाहें तो आप भी पढ़ लें, लेकिन जाहिर सी बात है एक नई बात थी उनके लिए, तो हर बंदे को तहकीक व तफ्तीश का हक हासिल था, और यकदम अपने आप को चेंज करना ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी था। तो उन्होंने कहा अच्छा इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन उनकी खसूसियत ये थी, और यही बातें थी जो मेरे नबी बाद में और ये बुखारी शरीफ में बकायदा मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इनकी बात बड़ा याद किया करते थे। इन्होंने याद रखे 13 साल तक मक्के में नबी पाक रहे, 13 साल तक इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। कितने साल तक? 13 साल तक। लेकिन इन 13 सालों में इस अबू अल आस ने कभी भी ना नबी करीम के खिलाफ को गलत जुमला बोला था, ना नबी पाक की बेटी को कभी तकलीफ दी थी, और ना ही नबी करीम अलैहिस्सलाम के किसी मिशन की मुखालफत की थी। बल्कि इस हद तक मोहब्बत करते थे कि जब शाब अबी तालिब में बंद किया, ये जुमला भी जरा दिल वाले सुने, जिनको नींद आ गई उनका मुकद्दर अपना है, दिल वाले और जागने वाले सुने। शाब अबी तालिब में इतनी सख्त पाबंदी थी कि कोई बंदा वहां कुछ नहीं पहुंचा सकता था। अगर वहां भी छुप कर रोटी पहुंचाते थे तो ये अबू अल आस बिन रबी थे जो पहुंचा के आया करते थे। अगरचे इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, याद रखो, लेकिन फिर भी ये वहां पर चल के खिदमत करके आते थे। ये नबी पाक के दामान थे। अच्छा, अब आपके जहनों में एक सवाल होगा, अवाम है ना, अवाम जहनों में सवाल होता है, तो नबी पाक की बेटी तो मुसलमान हो गई थी, तो इसने तो अभी कलमा नहीं पढ़ा था, तो निकाह किमें हो गया? सवाल है ना। अब इसका जवाब सुने। मक्के के अंदर ये निकाह के तमाम तरह काम आए ही नहीं थे। निकाह था, लेकिन किसके साथ होना है, कितनी देर तक होना है, कौन से मजहब और कौन से दीन में, ये नहीं आए थे। आप देखें, मक्के के अंदर जितने लोग फौत हुए हैं, किसी का जनाजा नहीं पढ़ा गया। सदके जामा चोपी हो गए हो। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप समझे कि इस्लाम के कई अहकाम है जिनका एक टाइम आया तो फेरा है। हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये तमाम कायनात के ईमान वालों की मां है, नबी पाक की ज़ौजा है। इन्होंने जब पर्दा फरमाया तो आपके इल्म में होना चाहिए कि इनको बगैर जनाजे के दफन किया गया था। क्यों? मक्के में आपने पर्दा फरमाया, मक्के में जनाजे का हुक्म ही नहीं था, जनाजे का हुक्म आया मदीने में, और पहला शख्स जिसका जनाजा पढ़ा गया उसका नाम हजरत असद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु ताला, और ये मदीने में जनाजा पढ़ा गया है। बैठे हो तो भाई जिस चीज का भी हुक्म ही नहीं, ये कर कैसे लें? लेकिन मैं यहां एक नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, ये अहले इल्म उलमा सिर्फ तवज्जो करें, अगर ये मुझे दाद देंगे तो मैं समझूंगा कि अवाम फिर समझ सकती है। हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा फौत हुई, पर्दा फरमाया, आपका जनाजा नहीं है, लेकिन नबी पाक इनके नाम के जानवर ज़िबा करके खैरात किया करते थे। क्या मतलब है? जनाजा नहीं था जब तक इसाले सवाब था। समझ आ रही है मेरी बात की? अगरचे जनाजा बाद में था, लेकिन इसाले सवाब पहले था। ये कैसी गंदी नस्ल आ गई जो इसाले सवाब को नहीं मानते, जनाजे को मानते हैं। और मरो जनाजा बाद चाहे इसाले सवाब पहले। ओए सुभान अल्लाह, देखो ना, अब कोई बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? ये मैंने सिर्फ एक इशारा दिया ताकि आपको समझ आए कि सुन्नियों का मसलक क्या है। जो चीज बाद में आई उसको लेके भाग निकले हैं। नहीं जी, जनाजे दे विच ही अर्श हुंदी है, ते मैं कहता इनू को बंदा रोटी पावे ओ पावे कहना खिलावे, पाना भी ठीक ही है यार। और जगह सज्जे खब्बे वालियां नू जरा जाके गल सुनन मेरी। शायद हजरत शाह साहब अगर किसी को रोटी डाले तो उसके अंदर मिर्चें ज्यादा डाल दे के मैनू पानी दे, तो बंदा आखे नहीं विच पाया है, सालन दे विच भी है ते आटे दे विच भी है। फिर उन्हें कहना नहीं यार, ओ यार ये ना पानी बस तू मैनू पिला सही, अखी मैनू क्यों आखे? तो मैं क्या उदों तो कहंदा जनाजे दे विच दुआ है ते बाद विच नहीं होनी चाहिए। कहंदा नहीं विच भी जायज़ है, बाद विच पहलों भी जायज़ है। तो थोड़ा हया करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो मैं बता ये रहा हूं, इस्लाम में बहुत सारी चीजें बाद में पहले थी ही नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये जैसे जनाजे का बाद में अहकामात आए, इसी तरह निकाह किसके साथ, कितनी देर, किस दिन, किस मजहब में, ये भी अहकाम बाद में आए। तो
کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی پاک کی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا تو ابو العاص نے تو کلمہ ابھی پڑھا نہیں تھا تو یہ مومن اور کافر کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیا اس وقت نکاح تھا، لیکن کس مذہب میں کتنی دیر کیسے یہ احکام نہیں آئے تھے. جیسے مردے کو دفن کیا جاتا تھا پر جنازے کا حکم نہیں تھا، جب آ گیا تو سارا طریقہ آ گیا، جب نکاح کا حکم آ گیا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. اب یہ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 13 سال تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن نبی پاک کی مخالفت نہیں کی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ادھر دیکھیں میری طرف. ابو العاص بن ربیع کو مکے کے سارے سرداروں نے بلایا اور تاجروں نے بلایا. بلیک میلنگ ہوتی ہے نا، ایموشنل بلیک میلنگ شروع ہوگی، چھوڑ دے. انہوں نے کہا میں نہیں چھڑنا. اور اگلی بات اس نے دوسری بات کہی، اس نے کہا میری بیوی سے مجھے تکلیف ہی کوئی نہیں تو میں کیوں چھوڑوں. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ چلو پھر تو نا، اس وقت یہی جملہ وہ بولتے محمد کے خلاف بات کر، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اس نے کہا یہ تو کم ظرف لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کے باپ کے خلاف باتیں کریں. جن بیٹھے جڑے اپنے سہرے نو بک بک کر دے ہو، کم ظرف ہو. سارے چپ ہو گئے، خیر تے پڑھے تے نہیں گئے. اپنے سہرے نو گلا کرنا کم ظرف ہو. انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا اور تم بک بک کر رہے ہو. چپی ہو گیا تو پتر جدو اپنی ہونی ہے نا سمجھ تو پھر آنی ہے نا. اور اس نے کہا یہ تو کم ظرف لوگوں کی بات ہے، میں کم ظرف ہوں نہیں. اور اگلی تیسری بات انہوں نے کہا یار یہ تو ہماری بات نہیں مانتا، نہ خلاف بولتا ہے اور نہ ہی بیٹی کو تکلیف دیتا ہے نہ باپ کو تکلیف دیتا ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر ایسے کر، تو ایسے کر محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے تو مکے کے اندر جس قبیلے کی جس عورت پہ ہاتھ رکھے ہم تیرے ساتھ شادی کر دیں گے. اس نبی پاک کے داماد نے اگرچہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا ایک جملہ بولے ہے، میں بھی بولتا ہوں اور چیک کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا. اس نے کہا میں سارے مکے کے قبیلوں کو جانتا ہوں، محمد کی بیٹی کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتی. اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسی فرمائی تھی. میرے عزیز میرے بھائی، اس نے کہا محمد کی بیٹی کا کوئی برابری نہیں کر سکتی، اس لیے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کرنا چاہتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ حضرت یہ نبی پاک علیہ السلام کو جب پتا چلا تو آقا کریم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، ان کے لیے دعا فرمائی تھی آپ نے. اب جس کے لیے نبی دعا کر دے، سمجھ آ رہی ہے نا، وہ کیسے اسلام قبول نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا، لیکن بتاتا ہوں کیسے. یہ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اس کے بعد 2 سالوں کے بعد تقریباً جنگ بدر ہوئی تھی. یہ جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے. آپ کہیں گے تو پھر یہ لڑنے کیوں آئے تھے؟ آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ نبی پاک کے چچا حضرت عباس بھی آئے تھے اور بعد میں حضرت عباس نے کہا تھا نبی پاک کو یا رسول اللہ ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے تھے، اے سانو تکے نہ لے کے آئے، اے تو سانو اوتھے جویں آپ پنجابی کہندے چھبیاں دین لا پے سن، سانو آر دلاندے سن. سانی انہوں نے آخیا تسی اپنے قبیلے دے نہیں فلانا نہیں تو چلو ساڈے نال. انہوں نے کہا آدھے بندے آنا چاہتے ہی نہیں تھے، یہ زبردستی لے کے آئے. تو یہ جو زبردستی آنے والوں میں سے حضرت عباس بھی تھے، حضرت ابو العاص بن ربیع بھی تھے. ہوا یہ کہ 70 قیدی بن گئے اور 70 بندے کافر مارے گئے. ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے اور یہ نبی پاک کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے. لو جی، یہ قیدی بن کے آ گئے مدینے کے اندر نبی پاک کی بارگاہ میں. حضرت عباس جو نبی پاک کے چچا تھے، رات کے وقت کراہنے کی آواز آئی تو میرے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے نا سکون نہیں مل رہا. حضور کیوں؟ فرمایا میرے چاچے دیاں آوازاں آوندیاں پیاں نے، رسی تے ڈھیلی کر دیو. غور سے سننا. تو صحابہ کرام نے کہا جی ٹھیک ہے ہم رسی کو ڈھیلا کرتے ہیں. انہوں نے جب ڈھیلا کیا نا تو نبی پاک کی بے چینی گویا یوں سمجھے کہ اور بڑھ گئی. یا رسول اللہ اب کیا ہوا ہے؟ فرمایا یار اللہ نے مجھے حکم دیا، قل امر ربی بالقسط، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں انصاف کروں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، مجھے حکم دیا ہے انصاف کا اور میں انصاف کا ترازو لے کے آیا ہوں. 69 بندیاں دیاں رسیاں بنیاں رہن تے میرے چاچے دی ٹھلی ہو جائے تے مینو انصاف والا کون آکھے گا؟ جویں اے دی ٹھلی کیتی ہے باقی سارے دی بھی ٹھلیاں کر چھڈو. یہ نبی پاک کا عدل و انصاف ہے. لو جی، سب کی رسیاں آپ نے ڈھیلی فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب صبح فیصلہ ہوا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور اس فیصلے کو پسند کیا گیا. کیا کیا گیا؟ پسند کیا گیا.
حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ان سے نا جرمانہ لیا جائے اور ان کو چھوڑا جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قیدی ہو کے ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے ان کو کھانا دیا، پینا دیا، ان کی رسیاں ڈھیلی کی، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، ان کے ماں باپ کو گالی نہیں دی، ان کے قبیلے کو گالی نہیں دی، ہم نے ان کو دھوپ پر نہیں بٹھایا، چھاؤں پر بٹھایا، بستر دیا، روٹی دی ہے، یا رسول اللہ ٹیکس لیں، ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ دوبارہ یہ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں، لیکن ان کو چھوڑنا اس لیے ہے تاکہ پچھلوں کو چل کے بتائیں اگر کوئی اخلاق جانتا ہے تو وہ مدینے کا تاجدار جانتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم جتنا مرضی جو دشمن بیان کرتا ہے نا، اس وقت کہتے ہیں نا الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جو دشمن بیان کرے، کہتے ہیں دشمن بھی مان گیا ہے۔ تو یہ بات تھی صدیق اکبر کی بات، اللہ تعالیٰ نے پسند فاروق اعظم کی بات کو فرمایا کہ قتل کر دیو، لیکن فیصلہ صدیق کی بات پہ کیا، گل وزنی تے ڈونگی گل ہے۔ 1000 سے لے کر 4000 روپے تک جرمانہ تھا، جس کی جتنی کیپیسٹی ہوتی اس کو کہا جاتا وہ دیتا اور چلا جاتا۔ کئی بندوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، کیا کر دے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، فرمایا ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ اس کا مطلب ہے تعلیم اور تعلم کو میرے نبی نے خود پسند فرمایا ہے۔ تو جو کہتے ہیں اسلام ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے، اسلام نہیں۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جو روزانہ 5 فلمیں دیکھے گا وہی جہاز بنائے گا؟ اور یہ آپ کو کس نے کہا جڑا 5 نمازاں پڑھے گا وہ موبائل نہیں بنا سکتا ہے؟ چگڑا جان دیاں، یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ آپ کو کس نے کہا جو داڑھی رکھے گا تو اس کو موٹر سائیکل کا پلگ نہیں بنانا آئے گا؟ اور یہ آپ کو کس نے کہا کہ جو 2 شرابیں بوتل کے پیے گا تو وہ موٹر سائیکل تیار کرے گا؟ پاگل ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہاں ہے یار؟ یہ کس نے کہا کہ جو روزہ رکھے گا تو وہ میزائل نہیں بنا سکتا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کہتے اسلام رکاوٹ ہے ترقی میں۔ ہوئے جنی ترقی ہے ساری کی تھی اسلام نے ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ہم سے ہر چیز چھین کر یہ انگریز لے گیا، یہ انگریز نے ہم سے چھینا ہے اور آج سے 400 سال پہلے چھینا ہے، ورنہ ہر چیز تھی ہی مسلمانوں کے پاس۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ جتنے بڑے نام ہیں، جتنے بڑے سائنسدانوں کے نام ہیں، آپ البیرونی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ابن الہیثم کو اٹھا کے دیکھ لیں، مارکونی کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بڑے نام ہیں آپ ان کی ہسٹری اٹھائیں، کہیں نہ کہیں سے چل کے آپ کو پتا لگے گا کہ یہ مسلمان تھا۔ آپ جابر بن حیان کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی ایک کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے کون ہے، یہ مسلمان ہے۔ اثاثہ ہمارا تھا لیکن چھین کے وہ لے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو انہوں نے ہر دور کے اندر کسی نہ کسی چیز میں مبتلا رکھا ہے۔ آج سے 50 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو غلامی کی زندگی، کوئی پیپل پارٹی کا غلام تھا، کوئی نون لیگ کا غلام تھا، پھر وہ نواں بلہ تے کھلا بارتا بیچے تو انہوں نے غلام ہی رکھیا، تو انہوں بدر نہیں دیتا۔ اور یہ جو آج کل کی نسل ہے 2010 کے بعد کی، تو انہوں موبائل دا غلام بنا چھڑیا ہے کہ یہ اتنے بیٹھے نے پھر بھی موبائل چ بڑے نے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ بیرون ملک چلے جائیں، وہاں موبائل یوز کرنے والے کو پہلے ٹیکس دینا پڑتا ہے، پیکج اتنا۔ چائنا نے سب سے زیادہ موبائل بنایا، چائنا میں ایک پیکج لگانا اتنا مہنگا ہے جتنا پاکستان سے 1 لاکھ روپیہ بندہ خرچ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 1 لاکھ روپیہ دے ٹیکس لائق دینا، وہ کہتے ہیں میں فیس بک ویکھ دے نہیں، ساڑی قوم فیس بک تے ہی بیٹھی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس واسطے ہمیں انہوں نے ایسی چیزیں دے دیں۔ اب دیکھ لو کئی بندے ہوں بھی بیٹھے موبائل چ بڑے نے، ہوں سجے کبے بڑے نے، یہ تقریراں سنتے بیٹھے جے۔ یہ ہے ہماری حالت۔ انہوں نے ہم سے ہر چیز کو چھین لیا، بلکہ مسجدوں میں الارم بجنے شروع ہو گئے، بلکہ قبرستان میں بجنے شروع ہو گئے۔ ہمیں تو انہوں نے اس کے پیچھے لگا دیا۔ ہر دور میں مسلمانوں کو کسی نہ کسی چیز کے پیچھے لگایا، ورنہ ہر چیز ہے ہی مسلمانوں کی۔ تو یہ کہنا کہ اسلام ترقی میں رکاوٹ ہے، نہ نہ نہ، اسلام ہی تو بندے کو ترقی کے راستے پر لے کے چلتا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اگر آپ توجہ کریں تو اس کا جواب بھی دے دوں آپ حضرات کو۔ کہتے ہیں جی نہیں تم تو 1400 سال پیچھے کی بات کرتے ہو تو اتنا اولڈ۔ میں نے کہا نہیں، آپ دیکھیں ادھر دیکھیں، دنیا میں 5 مذہب پرانے ہیں، 5، سارے بندے غور کریں۔ ایک ہے بت پرستی، یہ مذہب پرانا ہے، یہودی مذہب پرانا ہے، عیسائی مذہب پرانا ہے، یہ جو ہندو ہے مذہب پرانا ہے، اسلام مذہب پرانا ہے۔ ان سب مذہبوں میں جو ہندو ہے بہت پرانا ہے، عیسائی یہ نبی پاک سے 560 پہلے کا پرانا ہے، 560 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اتنا پرانا ہے یہ۔ یعنی اگر ساڈے نبی نو 1400 سال ہوئے نے تو انہوں 2100 سال ہو گئے نے، 1900 سال ہو گئے نے، یہ اتنے پرانے ہیں۔ جو یہودی ہیں یہ 2000 سال پہلے کے ہیں، یعنی سانو 1400 سال، انہوں 3400 سال ہو گئے۔ بت پرستی
یہ نوح علیہ السلام کے دور سے ہے، اور نوح علیہ السلام کے دور کو تقریباً 6000 سال گزر گئے. یہ سارے اولڈ ہیں، اسلام گولڈ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو کہ نہیں آ رہی؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں 14 سال کوئی اولڈ اور نیا اور جدید دن؟ او جدید ہے اسلام، باقی پرانے نے جدید ہے. نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات نے. تو ہم تو آپ کو جدید کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ایسا جدید ہے قیامت کی صبح تک کوئی مسئلہ بیان کرو یا قرآن میں ہوگا یا محمد کے فرمان میں موجود ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہماری قوم ہے کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سانو 14 سال پیچھے لے جاتے. وہ 1400 سال پیچھے نہیں ہو پائی، تینوں حضور کو لے جانے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ تو اس واسطے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے. یہ چلتے چلتے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہوتا ہے. میرے عزیز میرے بھائی، یہ جو حضرت ابو الاس بن ربیع تھے، یہ جب قید ہو کے یہاں پر آ گئے اور نبی پاک نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی، فیصلہ صدیق اکبر کی بات پر ہوا کہ ان سے لے لو اور ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ اخلاق بتائیں اور پھر لوگ مسلمان ہو جائیں. پڑھنے لکھنے والوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا، باقیوں سے پیسے لی. حضرت عباس کی باری آ گئی، کہنے لگے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. اب سارے حضرات ذرا غور فرمائیں، اگر بات سمجھ آئے تو بولنا ورنہ نہیں. نبی پاک نے فرمایا چاچا جی کیا کہا ہے؟ جی میرے کول تو پیسہ ہی کوئی نہیں. تے فرمایا مکے دے وچ اپنے گھر او چاچی دے نال رل کے جڑا تھیلے چ پیسے ویڑے چ پورے ہو جے، او کدھر لے کے جانے جے؟ بتاؤ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے ذرا. یہی بات حضرت عباس نے دیکھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. اب باری آ گئی حضرت ابو الاس بن ربیع کی، چونکہ یہ داماد بھی ہیں اور قیدی بھی بن کے آئے ہوئے. اب کیا ہوا؟ بندے آتے تھے مکے سے، اپنے قیدی کے پیسے دیتے اور چھڑا کے لے جاتے. بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میرا نام ہے عمر بن ربیع. کون ہو تم؟ کہتے ہیں ابو الاس بن ربیع کا میں بھائی ہوں اور میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں. صحابہ کرام بیٹھے تھے، نبی پاک بھی. کہا کیسے چھڑائے گا؟ ادھر دیکھیے میرے پاس میری طرف تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اس نے اپنی جیب سے ایک ہار نکالا اور ایسے نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا. دیکھتے ہی ہار میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو رواں. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ ہار میری بیٹی زینب نے بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ میری بیٹی زینب نے بھیجا ہے. اور یہ وہ ہار تھا کہ جب ہم نے اس کی رخصتی کی تھی تو یہ ہار ختیجہ کا تھا، اس کو بڑا پسند تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ اپنی بیٹی زینب کو دے رہی ہوں. یار آج وہ ہار دیکھ کر مجھے بیٹی بھی یاد آ گئی، بیوی بھی یاد آ گئی، اس کی وفائیں بھی یاد آ گئیں. اور آج یہ ہار کتنا قیمتی تھا، میری بیٹی نے بھیجا ہے، مجھے وہ یاد آ گیا. صحابہ کرام نے کہا حضور اگر آپ چاہیں ہار بھی دے دو، قیدی بھی دے دو، ہم آپ پہ راضی ہیں. یہ ہے صحابہ کرام. ہار بھی دے دیا، بیٹی بھی واپس کر، وہ قیدی بھی واپس کر دیا. حضرت ابو الاس کو نبی پاک نے پھر نہ ایک بات کہی، یہ بھی غور سے سننا. نبی پاک نے فرمایا ابو الاس بات یہ ہے، دیکھ تو نے ابھی کلمہ پڑھا نہیں پڑھا یہ سب کو پتا ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے، ہم آپ پر سختی نہیں کریں گے، لیکن یہ تجھے چھڑانے آیا ہے، ہار بھی تیرا، تو کہ آزاد بھی ہے، لیکن میری ایک شرط ہے. کیا؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی کو وہاں چل کے ذرا بھیج دینا، میری بیٹی یہاں مدینے میں بھیج دینا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اور یہ وعدہ اتنا پورا کیا، مدینے پہنچتے ہی آپ نے اسی بھائی کو کہا جو ساتھ گیا تھا، فرمایا این جی دوبارہ پھر مکے جا اور محمد کی بیٹی کو چھوڑ کے آ. بخاری شریف میں امام بخاری نے پورا چیپٹر قائم کیا ہے، پورا باب قائم کیا ہے، باب اسحار النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو الاس بن ربیع. اس نے باب قائم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، اور اگلا پتہ کیا کہا؟ کہتا رشتہ داروں میں ابو الاس بھی ہے جو نبی کا داماد ہے. اور اس کے تحت انہوں نے حدیث لکھی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدثنی، یہ وہ میرا داماد ہے، جب بھی مجھ سے اس نے کوئی بات کی فصدقنی، اس نے اس بات کو سچا کر کے دکھایا. ووعدنی فاوفى لی، جب بھی اس نے مجھ سے کوئی وعدہ کیا تو اس نے وعدہ بھی پورا کیا ہے. نبی پاک ان کی اتنی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ اصولوں کے پابند ہیں اور جو بات کر کے وعدہ کر لیں وہ وعدہ پورا کرتے ہیں. اب یہ چلے گئے مکے کے اندر، انہوں نے نبی پاک کی بیٹی کو یہاں پر بھیج دیا. اب اگلی بات سنیے، مکے میں رہنے کے باوجود، یعنی یہ 2 ہجری میں ہوئی، 3 4 5 6 ہجری تک انہوں نے پھر کلمہ نہیں پڑھا. ابھی سوچو بچار میں تھے، یہ اتنے سال نبی پاک کی بیٹی مدینے میں ہے
توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اب دیکھو نبی پاک کی بیٹیوں نے کیسے قربانیاں پیش کی ہیں یار اس اسلام کے لیے. اور یہ ابو الاس وہاں رہے لیکن اتنے دیر کے اندر یہ وقتاً فوقتاً کھانے پینے کی چیزیں اور پہننے کے کپڑے یہ بھیجا کرتے تھے لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑا. سبب کیا بنا کلمہ پڑھنے کا؟ یہ صلح حدیبیہ سے قبل ایک مرتبہ واقعہ یوں پیش آیا کہ یہ ابو الاس بن ربی شام سے ملک تجارت کا جو ملک شام تھا تجارت کا قافلہ لے کے آ رہے تھے. تو مسلمان یہ جو عسکری صورتحال ہوتی ہے جس کو ہم اپنے پولیس والے یا فوج والے کہہ لیں, یہ سرحدی لوگ جو حفاظت کر رہے تھے انہوں نے اس قافلے کو روک لیا اور اس قافلے کا سارا مال بھی حاصل کر لیا. ان کو یہ لگا کہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا, انہوں نے پکڑ لیا, سارا مال لے کے مدینہ شریف میں آ گئے. یہ جو ابو الاس بن ربی تھے انہوں نے کیا کیا, راتوں رات اپنا بھیس بدلا, یہ مدینے میں آئے اور کسی سے پوچھا کہ یار نبی کی بیٹی جو زینب ہے وہ کس گھر میں ہے. انہوں نے جب پتا کیا کہ فلاں گھر میں, آپ وہاں گئے اور آپ نے اپنا قاصد غلام بھیجا کہ ان کو بتایا جا کہ ابو الاس بن ربی آیا ہے اور آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے. انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ کلمہ پڑے گا لیکن مسئلہ تھا, اور انہوں نے کہا کہ اس طرح میرا مال چھین کے لے اور ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے یہاں دیکھ کر قتل کر دے, پہلے تو مجھے پناہ دی جائے اور پھر میرے بارے میں فیصلہ کروایا جائے. اب یہ رات کی بات ہے, کسی کو اس بات کا نہیں پتا. نبی پاک نے نماز فجر پڑھائی نا, حدیث میں ہے میرے نبی نے جب سلام پھیرا تو حضرت سیدہ زینب کی آواز آئی. نبی پاک نے سلام پھیرا تو منہ قبلہ رخ کی طرف تھا, پیچھے سے آواز آئی میں زینب بنت رسول ہوں اور میں نے ابو الاس بن ربی کو پناہ دے دیا, مسلمانوں تم بھی دو. نبی پاک نے فوراً چہرہ پیچھے پھیرا, یہ تو میری بیٹی ہے. فرمایا بیٹا کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ میرے شوہر ہیں ابو الاس بن ربی ہیں, میں نے ان کو پناہ دی ہے, رات صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے مال چھین کے لائے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کون ہے, کیسے ہوا یہ مسئلہ؟ صحابہ کرام نے بتایا حضور یہ معاملات تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کیا خیال ہے اگر ہم مال واپس کر دیں تو, چونکہ یہ تو ہمارا مخالف رہا ہی کبھی نہیں. ٹھیک ہے انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن اس نے کبھی ہماری مخالفت بھی تو نہیں نہ کی, تو اگر ہم واپس کر دیں. صحابہ کرام نے کہا حضور جیسے آپ. فرمایا پناہ بھی دو. حضور پناہ بھی ہو گئی, لو جی مال بھی لیا, پناہ بھی حاصل کی اور مکے میں چلے گئے. مکے میں چل کے بتا کیا کہا, ایسی سبب کلمہ پڑھندہ مکے میں چل کے کہتے ہیں جس نے مجھ سے جو لینا دینا ہے وہ جلدی لین دین کر لے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پہلے لین دین کرو پھر اعلان کرتا ہوں. لین دین کرنے کے بعد مکے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں آج میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. انہوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا اور پھر آگئے مدینہ میں. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں ہے؟ اب سنیے, جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے, بیٹھے ہو, جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت تقریباً 1 سال تک آپ مدینہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے. 2 روایتیں, ایک ہے نکاح جدید, ایک ہے نکاح قدیم, یعنی نبی پاک نے نیا نکاح کر دیا تھا یا پھر کہا کہ اسی نکاح کے ساتھ میں جائز کرتا ہوں آپ ان کے ساتھ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر اسی عقد میں اپنی بیٹی کو دے دیا اور یہ حضرت سیدہ زینب کے ساتھ رہتے تھے. 1 سال رہے, 1 سال کے بعد حضرت سید زینب آپ پردہ فرما گئی. اور اس بندے کی وفا دیکھیں نبی پاک سے. ان کی 2 اولادیں تھی, ایک کا نام علی تھا, ایک کا نام امامہ تھا. یہ علی وہی تھا نبی پاک کا نواسا جس دن نبی پاک مکہ فتح کرنے جا رہے تھے اور مکے میں داخل ہو رہے تھے. نبی پاک کی اونٹنی کے جو پیچھے شخص بیٹھا تھا وہ یہی نبی پاک کا نواسا بیٹھا ہوا تھا جس کا نام علی تھا. ہمارے سٹیجوں پر یہ عمومی طور پہ چیزیں بیان نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نبی پاک کے داماد حضرت عثمان بھی, حضرت مولا علی بھی ہیں, ان کے تذکرے بہت سنتے رہتے ہوں, اس لیے میں نے کہا تھوڑا ان کی ڈیٹیل بتاؤں آپ کو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نبی پاک کے ردیف تھے, پیچھے بیٹھ, تقریباً 14 سال عمر تھی یہ حضرت علی کی. یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی بات نہیں کر رہا, یہ حضرت ابو الاس بن ربی کے بیٹے سیدہ زینب کے بیٹے نبی پاک کے نواسے. یہ اسی طرح نواسے تھے جیسے حسن و حسین نواسے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نبی پاک کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے مکہ فتح کرنے والے دن. اور اگلی بات بھی بتلاؤں اگر آپ تھوڑا توجہ کریں تو. ادھر دیکھیں ذرا, سبحان اللہ کہیں, میں آپ کو بات سناؤں. یہ سبحان اللہ کیوں کہلا, ادھر دیکھیے, میں حضرات علماء و سادات کی توجہ چاہتا ہوں. یہی حضرت سیدہ زینب کی بیٹی اور حضرت ابو الاس کی بیٹی نبی پاک کی نواسی
بیٹے توجہ میری طرف کریں گے ذرا؟ توجہ تھوڑا سا میری طرف کیجئے گا ذرا، سبحان اللہ بھی فرمائیے گا. یہ باتیں سن لو، یہ آپ کو فائدہ دیں گی. یہ ڈیٹیل والی باتیں ہوتی ہیں اور یہ کبھی کبھار ڈسکس ہوتی ہیں. یہ جو نبی پاک کی نواسی تھی حضرت سیدہ زینب کی بیٹی امامہ، پتہ ہے ان کا مقام کیا ہے؟ بخاری سے حدیث نہ دکھاؤں جو چور کی سزا میری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو جس طرح حسن و حسین کندھوں پہ آتے تھے ویسے ہی حضرت امامہ کو بھی مصطفیٰ کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے. ہمارے سٹیجوں پہ عمومی طور پہ یہ بیان نہیں ہوتا، اور بخاری شریف میں یہاں تک ہے. ادھر دیکھو، فرمایا نبی پاک جب قیام میں کھڑے ہوتے نا تو حضرت امامہ چھوٹی ہوتی، ان کو اٹھاتے اور اپنے کندھے پہ بٹھاتے، قیام کرتے رہتے. جب رکوع اور سجدے میں جانے لگتے پہلے ہاتھوں سے نیچے اتارتے اور پھر میرے نبی سجدہ کیا کرتے تھے. امام حسن و حسین جب نبی سجدے میں ہوتے تو تب اوپر آتے تھے. حضرت امامہ جب نبی قیام میں ہوتے تھے تب نبی اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے. وہ بھی نواسے، یہ بھی نواسے، ان کو بھی بیان کرو، ان کو بھی کرو. یہ ہوگا تب جب سٹیج سنیوں کا ہوگا. اور پھر میں اگلی بات بھی بتاؤں آپ حضرات کو. ذرا دو باتیں بڑی خاص کہنے لگا ہوں، ذرا 2 منٹ مجھے اور دے دو تاکہ میں بات سمجھا لوں آپ حضرات کو. حضرت شاہ صاحب، یہ جو نبی پاک کی نواسی ہے، حضرات غور کرنا، یہ حضرت امامہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جتنی دیر تک حضرت علی کے نکاح میں رہی حضرت علی نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا. اور ادھر دیکھیں میری طرح، میں آج آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو مفتی احمد یار خنیمی نے لکھا ہے اور تمام علماء امت جنہوں نے یہ خصائص لکھے سب نے لکھا. میں کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. نبی پاک کی بیٹیوں کی خصوصیت یہ ہے، بات صرف حضرت علی کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک حضرت فاطمہ نبی پاک حضرت علی کے نکاح میں رہی تو حضرت علی کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں تھا، یہ منع تھا. میں نے کہا اسی طرح حضرت عثمان کے لیے بھی منع تھا. دیکھیا نا، تسی سنے پہلی باری تو سبحان اللہ بھی سیر ہلا کے گزارا کیتا ہے. یہ منع تھا. نبی پاک کی بیٹیاں جس کے نکاح میں تھی وہ نبی پاک کی بیٹی کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. یہ صرف سیدہ فاطمہ کی خصوصیت نہیں ہے، ان کی 3 بہنوں کی بھی یہی خصوصیت ہے. اور دوسری بات، یہ ایک طرف بیان ہوتی دوسری نہیں ہوتی. سنی بنو، یہ باقی بہنوں کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اور نکاح نہیں ہو سکتا تھا. میں بتاتا ہوں کیوں. لیکن ایک بات اور سنیے، بعض لوگ صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کا نکاح جب مولا علی سے ہوا. توجہ ہے؟ بند کیجیے پلیز، بند کیجیے اس کو. ادھر دیکھیے میری طرف جو میں بات کہہ رہا ہوں. بعض کہتے ہیں حضرت سیدہ خاتون جنت کا جب نکاح ہوا مولا علی سے تو یہ اللہ نے وہی بھیجی پھر ہوا. میں کیا ہوں میں گل کروں گا تو دسوں گا بھی سنیا دا سڑے جا سنی بنو. باقی بیٹیوں کا نکاح بھی ہوا تو اپنی طرف سے نہیں. میرے نبی کہتے ہیں جب آسمان سے وحی آتی تھی تب میں محمد اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی سے کیا کرتا تھا. یہ خصوصیت ہے میرے نبی کی بیٹی. یہ سب بیٹیوں کی خصوصیت ہے یار. یہ صرف سیدہ کے لیے نہیں، باقی ان کی بہنوں کے لیے بھی ہے. تو ہم سنی ہیں تو ہمیں سنیوں والی بات کرنی چاہیے نا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ حقیقت ہے. اچھا، اگر سوال پھر رہ گیا، ٹھیک ہے ساری بیٹیوں کا نکاح بھی وہی کے ساتھ ہوا. نبی پاک نے فرمایا ما زوجت عثمان، فرمایا میں نے جو نکاح کیا ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا الا بوحی فی السماء، اپنی طرف سے نہیں کیا، آسمانوں سے وحی آئی ہے تو پھر میں نے عثمان کے ساتھ نکاح کیا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ حدیثوں میں ہے. ادھر دیکھیں 2 مسئلے میں نے بیان کی. ایک یہ کہ نبی پاک کی ہر بیٹی کا نکاح وہی سے ہوا، یہ میرے نبی کی بیٹیوں کی شان ہے. اور دوسری بات، اور یہ بھی توجہ طلب ہے، نبی پاک کی بیٹی جس کے نکاح میں ہے وہ اس کے ہوتے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. حالانکہ قرآن میں تو ہے آپ 2 شادیاں کریں، 3 کریں، 4 کریں، اسلام کا کلچر تھا اور عرب میں آج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ افراد نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ آپ سن لیجیے اس کا جواب کیا ہے. اس کا جواب یہ تھا، فرمایا جو سونکن ہوتی ہے نا وہ جب آتی ہے نا تو کچھ نہ کچھ نوک جھونک ہوتی ہے. فرمایا جب نبی کی بیٹی کو کسی عورت نے بات کر دی تو اس کا ایمان ہی برباد ہو جائے گا. یہ اور نکاح اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ باقی عورتیں آ کر کہیں کوئی بات کر کے اپنا ایمان اور آخرت نہ برباد کر بیٹھے. یہ نبی کی بیٹی ہی رہے، یہ اصل حقیقت تھی.
اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو میں بات اس کو سمجھانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کو پتا یہ بخاری شریف میں حدیث موجود، ادھر دیکھیں میری طرف، ادھر 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 سارے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی نے دو روایتوں میں موجود ہے، دو میں، اور دو طرح کے واقعات موجود ہیں، اور یہ بخاری شریف میں 6 مرتبہ حدیث آئی ہے. بولو تے صحیح نا، کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ. کہ حضرت علی نے ایک روایت میں یہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا مولا علی نے، تو جب پیغام بھیجا تو سیدہ پاک کے پاس اور نبی پاک کو کہا کہ علی نکاح کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ برداشت کریں گے؟ فرمایا نہیں، میرے نبی نے منع کر دیا. اور دوسری تھے بنی مغیرہ، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے، بنی مغیرہ نے کہا کہ ہماری بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کر، نبی پاک نے منع کر دیا، اور نبی پاک نے کہا نبی کی بیٹی اور نبی کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں. اور اگلی گال بھی سنیا جے پاجی، اے موقع سی جدو نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو کبھی تکلیف نہ دینا. یہ موقع تھا، یہ موقع تھا. یہ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی منع کر دیا اور باقی قبیلے والوں کو بھی منع کر دیا کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے کوئی نکاح کر سکتا. ہوں ذرا توجہ میرے الفرمائے. اب اس بات کو لے کر جتنے خارجی وہ حضرت علی پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی نے غلط کیا، اور لعنتیو غلط نہیں کیا، وہ قرآن کے عموم کو سمجھ رہے تھے کہ قرآن میں جب ہے نکاح تو میں کر سکتا ہوں، لیکن ادھر یہ تھا کہ نبی کی بیٹیوں کی شان یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کے نکاح میں کوئی اور نہیں آ سکتی کہ کوئی تیکھی بات کر کے وہ اپنا ایمان اور آخرت نہ برباد کر بیٹھے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ذرا دوسری بات سنیے گا، جب حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ نے پردہ فرمایا تو آپ کو پتا ہے اس کے بعد حضرت علی نے 8 نکاح فرمائے تھے، ٹوٹل 9 تھے، 8 نکاح بعد میں کیے تھے. اور حضرت فاطمہ کے بعد جو پہلا نکاح کیا تھا وہ پتا کس عورت سے کیا تھا؟ یہی نبی پاک کی نواسی اور حضرت فاطمہ کی بھانجی جس کا نام امامہ تھا. حضرت مولا علی نے ان سے نکاح فرمایا تھا. اب ہمیں رشتہ داریوں کا پتہ ہی نہیں ہے، عزیز داریوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ نکاح کیوں کیا تھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا تھا میرے بچے چھوٹے ہیں، 6.25 سے 7 سال عمر تھی، حسنین کریمین طیبین طاہرین کی. فرمایا کہ ان کو ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو ان کی ماں کی کمی بھی پوری کرے اور ان کے خاندان کی بھی ہو. تو فرمایا وہ تو میری بھانجی ہی ہے نا. تو حضرت سیدہ کائنات خود کہہ رہی ہیں کہ آپ نے میرے بعد ان سے نکاح کرنا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے اس بیٹے علی اور بیٹی امامہ کی پرورش کی 8 ہجری سے لے کر تقریباً 12 ہجری کا اینڈ اور 13 کا شروع، اور بعد انہیں 15 ہجری بھی لکھا ہے. سمجھ آ رہی؟ حضرت صدیق اکبر کے دور تک وہ ابو العاص بن ربیع زندہ رہے اور انہوں نے نبی کی بیٹی کے پردہ کرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کیا، اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہے. آج تک تو میں نے سنا ہے کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عورت اپنے بچوں کو پالتی ہے. نبی کا یہ داماد ہے جس نے اپنی بیوی فوت ہونے کے بعد اپنے بچوں کو پالا ہوا ہے. یہ ہے وہ نبی کا مبارک داماد. آپ سمجھ آئیے حضرات. اچھا، یہ جو حضرت ابو العاص بن ربیع تھے، آپ کو پتا یہ شہید کہاں ہوئے تھے؟ اب دیکھنا آپ کو یکدم ایک کرنٹ لگے گا، مزہ آئے گا آپ کو. یہ جنگ یمامہ میں ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے شہید ہوئے تھے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ جیڑا جیڑا تھکیا بیٹھا ذرا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے ایک باری. 5-7. اور جڑے جڑے نہیں تھکے بیٹھے ذرا تم بھی ہاتھ اٹھا کے بولو تاکہ اگلی بات سناؤں. مجھے پتا ہے کہ تقریباً اس پر 50 منٹ گزر گئے. میں نے آپ کو یہ مکمل ڈیٹیل سنائی، پہلے رشتہ داری کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ جن کو دینا ہے لینا ہے ان کی، اور اس کے بعد حضرت ابو العاص بن ربیع جو نبی کے پہلے داماد ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا. حضرت ابو العاص بن ربیع کے بارے میں، یہ نبی پاک کے داماد ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اس بیٹی کے بارے میں بھی فرمایا کرتے تھے، فرمایا بناتی، فرمایا بیٹیاں تو بہت ہیں پر میری سب سے پیاری بیٹی یہ زینب ہے. اصیبت فیہ، فرمایا جہاں جہاں مجھے تنگ کیا گیا، مصیبت دی گئی، فرمایا میری بیٹی نے میرا ساتھ دیا ہے. اور یہی وجہ ہے نبی پاک نے فرمایا لوگو اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا یہ اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں، اپنے باپ کو تکلیف نہیں دیتی ہیں.
اور ادھر دیکھیں، اگر میری بہن بیٹیاں کہیں سن رہی ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا، موبائل کا دور ہے، بہت معاملات خراب ہیں، آپ اپنے بہن اور بھائی اور اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف میں مبتلا نہ کرنا، اپنے فیصلے خود نہ کرنا۔ میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں، میں پردے میں بات کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ اے جڑیاں تسی موبائلاں تے یاریاں لا لیندے ہو نا، مہربانی کرو یار اپنے فیصلوں میں اپنے ماں باپ کو شریک کیا کرو۔ اسلام میں تمہیں شادی کرنے کا حق حاصل ہے، پسند کا تمہیں حق حاصل ہے، لیکن آپ سنیپ چیٹ والی تصویر دیکھ کر پسند نہ کیا کرے، جدو سامنے آؤں تو سنگاڑے دا منڈا ہی لگتا ہے۔ اس واسطے مہربانی کرو کسی بندے دے پتر دے نال کرو۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ او بیٹھے ہو، یہ شاہ صاحب اگر ان کو سیریس ہی بات کرے نا تو سارے محسوس کر جاندے جے، تو اس لیے تھوڑا مسکرانے والی بات کرتے تاکہ آپ کو سمجھ میں توجہ ہے نا۔ تو بات آپ کی خدمت میں یہ کر رہا ہوں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اپنے فیصلوں میں اپنی ماں باپ کی دعاؤں کو شریک کریں۔ اور یہاں ادھر دیکھیں، میں ایک اور بات بھی کر دوں، اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی نے کسی کو پسند کر لیا ہے، اسلامی نقطہ نظر میں صرف ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے سٹیٹس، جس کو کف کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، جی ساڈی قوم نہیں تو فلانا ہے تو ٹمکانا ہے تو کاروبار ساڈے ورگا نہیں تو یہ ہے تو وہ ہے، اس کو نہیں آپ آپ سٹیٹس دیکھیں گے کہ ان کا سٹیٹس آپ کا برابر ہے۔ یعنی تسی مولوی ہو تو گویہ نہیں ہونے چاہیے، تو یہ تسی نمازی ہو تو ڈاکو نہیں ہونے چاہیے، آپ کا سٹیٹس برابر، یہ سٹیٹس کا مطلب ہے۔ باقی قوم جڑی بھی ہے یہ بھی خیر ہے، اگر بچے یا بچی نے کسی کو پسند کر لیا ہے تو آپ مہربانی کیا کریں، حتی الوسا پہلے سمجھائیں، نہیں تو آپ وہاں کر دیں، سٹیٹس برابر نہیں تو آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں کہ بیٹا یہ ہمارا سٹیٹس ہی، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ورنہ یہ جو آئے دن بچوں کو سزا، بچیوں کو سزا، غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہو، خدا کا خوف کرو یار۔ اسلام نے پسند کی اجازت دی ہے، لیکن ان کو بھی چاہیے اپنے ماں باپ کو بتائیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہاں دانش مندی سے کام لیں۔ میں تینوں وڈ دینا تے میں ٹوک دینا تے میں راتوں رات ہی میں بیاہ دینا ہے، او کھلو رہے۔ یہ احادیث کو اگر پڑھی جاؤ تو ایک روایت کا مفہوم یہ بھی ہے، فرمایا محبت کرنے والوں میں سب سے بہترین نکاح ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اور میں یہاں اس معاشرے کی منافقت سے میں پردہ ہٹا رہا ہوں۔ اگر کوئی بچہ بچی کوئی اپنا فیصلہ خود کر لینا، جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کر لیں تو بہرحال شریعت ان کو اجازت دیتی ہے، چونکہ پھر تم آڑے آتے ہو نا، نہیں آڑے آنا چاہیے، لیکن ان کو دعائیں لے۔ اگر انہوں نے یہ کام کر لیا فار ایگزامپل، تو پتہ سارے برادری کٹھی ہو کی کہندی ہے اے سانو دا چھڑ دا، اسی اینو ویاہ ہی دینا سی، ایویں سانو پوچھے بغیر انہیں کر لیا ہے، ہن پتہ جو انہیں کر لیا، ہن ایداں دیاں گل تے جے 10 چھڑے تے راتوں رات ہی ویاہ چھڑنا ہے، او ظالمو منافقت تے چھڑ دیو نا۔ اگر وہ بتا رہا ہے تو اس کی بات سنو تو صحیح۔ مینوں پتہ جڑی میں تقریر کردا بیٹھا تو انہوں تھوڑی اوکھی لگدی ہونی ہے، لیکن ذرا دوبارہ کٹ کے سنیا جائے تو چس بڑی آئے گی۔ چونکہ ہم جو سٹیج پہ بیٹھتے ہیں نا میری جان، ہم نے اپنے مسلک کو بھی دیکھنا ہے، قوم کو بھی دیکھنا ہے، ملک کو بھی دیکھنا ہے، ملت کو بھی دیکھنا ہے، شریعت کو بھی دیکھنا ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم ہر قسم کا پیغام، ہاں ہمارے پیغام میں جول نہیں ہونی چاہیے، راستہ ہمارا یا قرآن والا ہو یا حدیث والا ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بات کہیں دور نہ چلی جائے، یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داماد، جن کا نام ابو الاس بن ربیع۔ اب آ جائیے، یہ ٹائم کیا ہو گیا جی؟ 1 بج گیا، 1:05 تے میں تھوڑی جان چھڑ دینی ہے، لیکن صرف آپ کو بتا رہا ہوں نبی پاک کے 2 داماد اور بھی ہیں، ذرا ان کی بارگاہ کی خیرات بھی لے لیں ہم ذرا۔ ڈیٹیل آپ نے سن لی حضرت ابو الاس کے بارے میں۔ اب آ جائیے حضرت عثمان غنی، ادھر دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہیں جن کی نانی، جن کا نام ام الحکیم بیضاء رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کی والدہ کا نام عروہ ہے، عروہ بھی پڑھا گیا۔ ان کی جو نانی ہے، ادھر میرے ال دیکھو بھائی، حضرت عثمان غنی کی نانی اور نبی پاک کے والد حضرت عبداللہ، یہ سکے اور جڑوے بہن بھائی تھے۔ صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ تے یار۔ دوبارہ پھر سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی والدہ ہے عروہ یا عروہ، بعضوں نے پڑھا اس کو، ان کی ماں کا نام ہے ام الحکیم بیضاء، یہ حضرت بیضاء یہ بہن ہے نبی پاک کے باپ حضرت عبداللہ کی، اور پتہ کیڑی بہن ہے؟ جڑی جڑواں جمی ہے، یہ ہے حضرت عثمان غنی کا رشتہ نبی پاک کے ساتھ۔ اور پھر اگلی بات،
5वीं पोस्ट में नबी पाक की पोस्ट के साथ सिलसिला मिल जाता है। और ये उस्मान गनी वो है जिनके बारे में आका करीम ने जब हजरत उम्मे कलसूम का निकाह किया ना, ए गल सुनिया जे, मैं नहीं कहना कि तुम्हारी सुभान अल्लाह निकल जानी है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका इसको बयान करती है और खसाइस कुबरा में इमाम सूती ने लिखा, वो कहती हैं जब नबी पाक ने निकाह किया ना हजरत उम्मे कलसूम का, तो उम्मे कलसूम अपनी बेटी को पता क्या कहा? फरमाया मेरा बेटा ए उम्मे कलसूम, ए जेड़ा तेरा शौहर है ना उस्मान, फरमाया एदी शक्ल तेरे दादे इब्राहिम नाल भी रल दी है ते तेरे बाप मुहम्मद दे नाल भी रल दी है। समझ आ रही है? ये है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। बल्कि हजरत रुकैया के साथ जब निकाह किया ना, तो नबी पाक अपनी बेटी के ना घर गए। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। नबी पाक अपनी बेटी के घर गए, ਇਹਦਾ मतलब बेटियां दे घर भी चले जाना चाहिए है। आ कई बेटियां विआह के जांदे ही नहीं, आज कई सफेद दाड़ियां ले बैठे जिन्हां नूं पता नहीं धीआं दे घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये सारे कहंदे ने असीं नहीं धीआं दे घर जांदे। ते मैं कहा की गल है, 2 नंबराल विआह छड्डी हूं, क्यों नहीं जांदा? और नहीं तू तो मौलवी ते मौलवियां वालियां गल्लां करदा, असीं नहीं धीआं दे घर जाना पसंद करदे। मैं कहा क्यों, डाकुआं वाल विआही आ? मेरा तो सवाल उत्थे ही है। और कह रहा नहीं यार उत्थे कोई खाना पीना पैंदा तो असीं धीआं दे घर दा कुछ नहीं खांदे पींदे। बल्ले, मैं कहा धीआं दे घर दा 1 गिलास पानी दा तू पींदा नहीं, तो उहनां धीआं दे 2-2 किले दब्बी बैठा है। तवज्जो है ना? क्यों शाह जी? उहनां धीआं दे तेरे घर दे विच हिस्सा है, जायदाद दे विच हिस्सा है, दुकानां च हिस्सा है, ओ दब्बी बैठा है। तैनूं गिलास पानी दा बड़ा चेता आ गया है। जज़ाकल्लाह शाह साहब। शाह जी कहते हैं मजा आ गया जी। वो भाईजान है कि गल हुई, ए 2 कौमी नजरिया इनू कहते जे, अपना ही म्यार बनाया है बाबा जी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गए अपनी बेटी के घर। आपको पता हो ना नबी पाक अपनी बेटियों के घर जाते थे। और सुन लो मेरी बात, ए जड़ियां औरतां ने ना ये मेरी गल सुन के तायद करनगियां, मेरे हल सुनिया जे, अगर इन्हां तक आवाज जांदी पई है, धी नूं ईद दा चन्न वेख के उन्नी खुशी नहीं हुंदी जिन्ना अपने प्यो दा चेहरा वेख के खुशी हुंदी है। प्यो जदों धी दे घर जांदा ना, सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगदा ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ अगले फिर गल करन लगे 100 ਵਾਰੀ सोचदे भी ਇਹਦਾ अब्बा आउंदा जांदा है। ते ਜਿਹਦੇ अब्बे ने मगर जाना ही नहीं, वो फिर रज के जुल्म करदे जे। लेकिन ਇਹ धी हुंदी है कि प्यो दी पग बचाउंदी 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 अपने आप ਨੂੰ समझो कि खत्म कर चुकी अंदरों अंदर, लेकिन इस प्यो ਨੂੰ समझ ही नहीं पई आउंदी, ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ अब्बा। ਮੈਨੂੰ पता है तुसीं इस तकरीर तो बाद शायद अगली बारी मैनू ना सद्दो, ये मैनू पता है, लेकिन तकरीर तुहानू चस बड़ी देवेगी। अब्बे भी बनो ते नाल शऊर भी हासिल करो जो हदीसां मौजूद है। नबी पाक दी सुन्नत है अपनी बेटियां दे घर जाना, और बेटियां दे घर चल के बेटियां नू तलकीन भी फरमांदे सन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सैयदा रुकैया पाक नू पता की करदियां पईयां सन? हजरत उस्मान गनी दे सिर च तेल झास के ना ते कंघी पईयां करदियां सन। हाय 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 हाय। आपने फरमाया मेरी धी मैनू ये दस भाई उस्मान दा तेरे नाल रवैया किंजदा है? फरमाया बाबा जान इंज दा किसे नाल भी नहीं जिंदा मेरे नाल है। ते फरमाया फिर उस्मान गनी जेड़ा है ना, इनू कदी तकलीफ ना देवीं, एदी कदी गल मनण दे अंदर कमी ना करी। और जड़ियां औरतां कहंदियां असीं नहीं अपने बंदे दी गल मननी, साडे कोल नहीं रोटियां तत्तियां हुंदियां, साडे कोल नहीं कपड़े धो हुंदे, और डुब के मर जाओ। नबी पाक दीयां धीआं अगर अपने बंदे दी खिदमत कर सकदियां ने, और तैनूं मौत क्यों पैंदी पई है? बोलो ना। अज कहनी मेरे को नहीं काम हुंदा, तेरी मां ने भी कीता है, तेरे प्यो दा। तू आ गई नवी, मैं पढ़ी लिखी, तेरे को काला इलम आ, वड्डी तू पढ़ी लिखी खलोंदी नहीं। इस वास्ते सानू मुसलमान भी बनना चाहिए ते नाल इंसान भी बनना चाहिए। थके तो नहीं हो? अल्लाह अकबर। मेरी घड़ी के मुताबिक पूरे 3 मिनट बाकी जे अजय। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के पास जाते, उनकी तरबियत फरमाते, अपने शौहरों की इज्जत दीद और कदर बताते। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? अल्लाह अकबर। बात कहीं दूर ना चली जाए। और यहां नबी पाक की एक हदीस सुना दूं। ये जो मियां बीवी का रिश्ता है ना, इसके बारे में मेरे नबी ने क्या फरमाया? हुजूर सबसे अच्छी बीवी कौन सी है? फरमाया जब शौहर घर आए तो अच्छा इस्तिकबाल करे, ये अच्छी बीवी है।
اس اچھے استقبال میں پہلی بات یہ ہے کہ گھر آتے ہی پہل سلام میں کرے، حال چال پوچھے، پانی پلائے، بٹھائے، اور اگر اس کو پسند ہو صاف کپڑے پہننا تو صاف کپڑے پاوے ہو دے واسطے، اگر اس کو پسند ہو کھانے تو وہ کھانے بنائے. یہ استقبال میں ساری چیزیں شامل ہیں. یہ نہیں کہ سارا دن حشاش بشاش سارے محلے چوڑیاں تے جدو شام آن دا ٹائم ہے سر بن لیا. غلط بات ہے. دوسری بات میرے نبی نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہے، میں تو دسے جی میں تقریر کرتا بھائی یا تسی اگلے سال مینوں سدنا نہیں تو یا پہلو ٹائم میرا لاؤ گے. بولو نا یار، توجہ ہے حضرات. اب سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جب اس کا شوہر کوئی جائز کام کہے فوراً مان جائے. یہ نہ کہ میں تھکی ہاں اور تیری اولاد مینوں سون ہی نہیں دیندی، تیریاں ماواں بہناں دے کام کر کر میں تھکی ہاں، آپ ہی کر لا، ساریاں دے کر پر اے دا پہلوں کر. چونکہ اے جنہ دنیا دے اندر چل کے محنت کردا ہے بی بی تیرے واسطے کردا پیا ہے. تو فرمایا جائز کام مان جائے. دوسری بات. تیسری بات اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے؟ میرے کریم نے فرمایا سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جب اس کا شوہر کہیں چلا جائے گھر کی بھی حفاظت کرے، مال و دولت کی بھی حفاظت کرے، عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے. اچھی بیوی ہے. اور ایک روایت میں نبی پاک سے پوچھا گیا اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا جو اللہ کو ایک مانے، رسول کریم کو اللہ کا رسول مانے، آخری نبی مانے، 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. یہ کام جو کر لے اچھی بیوی ہے. اور اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو کے جنت میں چلی جائے. سبحان اللہ تو فرماؤ نا یار. یہ تربیت خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور اب آئیے آگے ذرا. اچھا شوہر کون سا ہوتا ہے؟ بیویاں تو سن کے بڑے راضی بیٹھے ہو، انشاءاللہ کان تتے کر دے جاؤ گے، ٹینشن نہ لو. فرمایا سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے، یہ روایت کا مفہوم دے رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں. فرمایا جو باہر ہر بندے سے خوش ہو کے بات کرے اور جب اپنے گھر آئے تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کرے. سب سے بڑا بد اخلاق یہ ہے. باہر حاجی صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، چیئرمین صاحب ہے، تو کیا بات ہے تے گھر واڑ دیں سلطان رہی ہے، اینو پہ گیا، اینو پہ گیا، اے دے مگر چھوٹا، اے دے مگر ڈنڈا، او بندہ بن. او زبان اللہ تو کہہ لو. کیوں شاہ جی تھوڑی اوکھیاں گلاں شروع ہو گئی ہیں نا جی. اب یہ اس موضوع کا حصہ ہے میری جان، اس موضوع کا حصہ ہے ورنہ میں نہ چھیڑتا. یہ آپ میں سے دیکھیں، یہ تقریباً اگر میری گنتی غلط نہیں تھی جنہیں کھلوتے ہو سارے پا کے کوئی 1,500 بندہ تے ہونا ہے. یہ 1,500 بندے دے وچوں چلو تسی 800 بندہ کر لو بھی انہاں دا ویاہ ہویا تے 800 دا کوئی نہیں ہویا تے 800 دے وچوں ویکھو کنے با اخلاق بیٹھے ہو. اخلاق اپنا سیٹ کرو، اپنے گھر والوں کو کبھی تنگ نہ کرو. بلکہ فقیہ العصر مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی، انہوں نے کتاب لکھی حقوق زوجین. اس کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اچھا شوہر کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ بھی بتائیں گندا کون سا ہوتا ہے. سنیں آجے. فرمایا گندا شوہر وہ ہے جب شام اس کے گھر آنے کا ٹائم ہو جائے، بیوی بھی ڈر جائے، بچے بھی ڈر جائے، بھی بلا آ رہی ہے. یہ گندا شوہر ہے. میں جلدی ترجمہ کر چھڑیا. فرمایا اچھا شوہر وہ ہے جب اس کے گھر آنے کا ٹائم ہو جائے، بیوی بھی انتظار کرے، بچے بھی کرے، ماں باپ بھی کریں. بلکہ یہاں تک مثال دی گئی اگر کھانا گھر میں پکا ہوا ہے اور بیوی کہتی ہے بچوں کھا کے سو جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں جنی دیر تک ابو نہ آ جائے تے آپ رڑ کے نہ کھائیے، اونی دیر تک اسی سونا. جس کا گھر میں انتظار کیا جائے اور جس کے ساتھ گھر میں راحت اور سکون ہو جائے وہ اچھا شوہر ہے. اور جس سے گھر میں تلخی پیدا ہو جائے، ماں بچن سو جاؤ تو پیو آمدا پیا تانوں کٹے گا، سمجھ لو یہ گندا شوہر ہے. تکڑی میں نے دے دی ہے، تولو اپنے آپ کو ہم کس طرف ہیں، تولو. سمجھ آئی؟ اور نبی پاک علیہ السلام کے داماد اور آپ کی مبارک بیٹیاں، ہائے 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 ہائے. حضرت سیدہ کائنات کا جب آخری وقت تھا نا، فرمانے لگی اے علی اگر تیری خدمت میں مجھ سے کوئی کمی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کلیجے کھینچ لینے والا جملہ ہے. خدا کی قسم کبھی تنہائی میں سوچنا تمہیں رونا آ جائے گا. یہ حضرت سیدہ کائنات فرما رہی ہے. اور جس دن نبی پاک نے شادی فرمائی تھی نا، ادھر دیکھو، آپ نے فرمایا علی گھر سے باہر والے کام تم نے کرنے ہیں، فاطمہ گھر کے اندر والے تم نے کرنے ہیں. تو حضرت فاطمہ نے پتا کیا سی، اللہ دا شکر ہے مینوں باہر دے کام کرنے ہی نہیں پینے، تو کر دے اے تو میں فوراً کر لینے نے.
یہ ہیں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہیں نبی پاک کے داماد اور نبی پاک کی بیٹیاں. اور رہ گیا حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے ادھر دیکھیں جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی یہ اپنی زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد کہیں آپ نے 82 سال عمر تھی آپ کی، ہاں 82 سال آپ کی عمر تھی. آپ فرماتے ہیں نہ میں نے کبھی بدکاری کی ہے، نہ شراب پی ہے، نہ قتل کیا، نہ چوری کی، نہ کبھی گانا گایا نہ سنا، نہ کبھی لہو و لعب میں شریک ہوا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا. بلکہ جب نبی پاک نے فرمایا نا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا، میں بیعت کر رہا ہوں، فرمایا تب سے لے کر اس ہاتھ کو میں نے کبھی شرمگاہ تک لگایا ہی نہیں ہے. یہ ہے حضرت عثمان غنی. اور رہ گئے مولا علی شیر خدا، وہ تو میرے قبلہ دل ہے، کعبہ جہاں ہے. ٹائم ختم ہو گیا، لیکن علی کے لیے میں ٹائم کیوں دیکھوں؟ میں تو نہیں دیکھ سکتا. حضرت علی کے لیے کسی کی گھڑی ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے، جانا چاہے جا سکتا ہے. میں کروں گا ذکر علی کیونکہ یہ نبی پاک کے داماد ہے. اور کیسے داماد ہے؟ پیدا ہوئے تو کعبے میں، شہید ہوئے تو مسجد میں. جملہ سنیے گا، علی وہ ہے جو آتا بھی مسجد میں ہے، جاتا بھی مسجد میں ہے. یہی وجہ ہے علی والا مسجد میں جاتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا ہے. اور علی والا ہمیشہ مسجد بناتا ہے، جو کوئی اور بنائے وہ علی والا نہیں ہے. جے ہاتھ اپنے نے چوک کے تو بولو نا، سن کے ادھا ہی کر جاندے ہو. بولنا سی ڈے ہونے ساتھ تواڈے سکے ہوندے نے. میں کسی کمزور بندے کا ذکر نہیں کر رہا. علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے، جڑے بندے نو ہوے کہ مینوں ڈر لگدا ہے اج وظیفہ لے لو، فرمایا وہ یا علی کا وظیفہ کیا کرے، اللہ اسے جوان اور بہادر فرما دے گا. انج نہیں، نعرہ حیدری. ہاں، اسی واسطے پاکستانی فوج کے اندر جب کوئی سب سے بڑا کارنامہ پیش کرتا ہے تو اس کو جو نشان دیا جاتا ہے وہ نشان حیدر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ جتنے بھی بہادر ہوتے ہیں یہ حیدر کے نقش قدم پر چلے تو بہادر ہوتے ہیں، ورنہ کبھی بہادر ہو سکتے. حضرت مولا علی کعبے میں آئے، سب سے پہلے چہرہ میرے مصطفیٰ کا دیکھا. تھوڑا جا بولو گے تو ہی جان چھڑاں گا، ہی تو نہیں میں چھڑدا پیا. 6 سال کی اور ایک روایت میں 5 سال کی عمر تھی. نبی پاک نے اپنی کفالت میں لے لیا اور نام رکھا علی. علی کا معنی ہوتا ہے بلندی. اب علی کی بلندی کو کون سمجھے جس کو بلند مصطفیٰ نے کیا ہے. اور یہ تو جس دن فتح مکہ ہوا اور بت اتارے جا رہے تھے اس دن دیکھو حضرت مولا علی کو جب نبی پاک نے کندھوں پہ بٹھایا نا تو حضرت علی پاک فرماتے حضور مجھے تو لگتا ہے کہ میں عرش تک پہنچ گیا، اجازت ہو تو پایا پکڑوں. کمزور بندے کو اجازت ہے چپ کر کے بیٹھا رہے، علی والا بول سکتا ہے. اور اگلی بات فرمایا نہیں. اچھا جب حضرت علی اترنے لگے نا تو آپ نے کندھوں سے چھلانگ لگائی تو نیچے آئے تو مسکرانے لگ پڑے. مدارج میں شیخ محقق نے لکھا ہے، پوچھا علی کیوں مسکراتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اتنا بلند تھا لیکن جب میں چھلانگ لگا کے نیچے آیا تو میں نے ہویا ہی کچھ نہیں. تو فرمایا تینوں ہونا بھی کچھ نہیں جی. کیوں؟ فرمایا تجھے بلند مصطفیٰ نے کیا ہے، اتارا جبرائیل نے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کاش کے وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی میں اور بھی بات کرتا، لیکن میں نے کہا میں بات نہ کر کے جاؤں تو میرا رانجھا ہی نہیں راضی ہوتا، کیونکہ علی کے ذکر کے بغیر ہماری بات مکمل ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کی آج کی حاضری قبول فرمائے.